اس طرح استعمال ہوتی ہے، فلاں چیز اس طرح استعمال ہوتی ہے، اس کا یہ خاصہ ہے، اس کا یہ خاصہ ہے. یہ اوصاف و خواص اسماء اور کلہا وہ اسماء کے بارے میں ہے. نمبر 2، یہاں کل عرفی استغراق عرفی کے لیے ہے، نہ کہ استغراق حقیقی کے لیے. دلیل کہ خود آگے آ رہا ہے فنسی آدم فلم نجد لہو عزما، حضرت آدم کا درخت کھانا یہ جمیع ما کان ما یکون کے علم کی خود تردید ہے، وہاں پر آ گیا. تیسرا فائدہ میں نے عرض کیا، عارضہم، عرض اور علم میں فرق ہے، اور اس کو ڈاکٹر خالد محمود نے بھی تسلیم کیا کہ عارض کو علم لازم نہیں. اس سے مسئلہ چلتا ہے عرض الاعمال کا، عرض الاعمال کا مسئلہ. یہ جو بریلوی اور واہیاتی ٹبر ہے یہ سارے عرض اعمال کے قائل ہیں، اور عرض اعمال بھی تفصیلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سوموار اور جمعرات کو امت کے تمام اعمال پیش ہوتے ہیں. اس مقام پہ مفتی محمد شفیع صاحب انہوں نے بھی بڑی عجیب بات لکھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے معارف القرآن میں. لیکن یہ یاد رکھو معارف القرآن کوئی مستقل تفسیر نہیں، یہ ریڈیو کی تقریریں ہیں. جو مفتی شفیع صاحب ریڈیو پر تقریر کرتے اسی کو تحریر میں لایا گیا، اور وہاں شاہدن کی تفسیر کرتے ہوئے مفتی صاحب نے جہاں تک لکھ دیا کہ ہر امتی کا ہر عمل صبح و شام نبی پاک علیہ السلام پر پیش ہوتا ہے. اس اعتبار سے آپ شاہد ہیں. یہ بے عین ہی بریلویوں کا نظریہ ہے عرض اعمال تفصیلی کا. اور مولانا سرفراز خان صفدر نے ازالۃ الریب پہلا ایڈیشن اس میں صاف لکھا ہے کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں. عرض اعمال والا مولانا سرفراز صاحب لکھتے ہیں کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے اور اس پر کوئی دلیل موجود نہیں. یہ تو مولانا سرفراز صاحب کی بات ہے، ازالۃ الریب میں انہوں نے لکھی، لیکن تسکین الصدور میں پھر وہ شیعہ والا عقیدہ خود اپنا لیا اور عرض اعمال کو ثابت کیا. ازالۃ الریب میں لکھتے ہیں کہ یہ شیعوں کا نظریہ ہے، اہل سنت کا نہیں، اور اس پر کوئی دلیل بھی نہیں. اور جب آئی تسکین الصدور تو اس میں وہی شیعہ والا عقیدہ مولانا نے اہل سنت سے رجوع کر کے وہ شیعہ والا عقیدہ اس کو ثابت کیا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آ جائے گی. مسئلہ حاضر ناظر کے ضمن میں یہ آئے گا مسئلہ عرض اعمال کا. تو عرض اعمال امت کے اعمال کا پیش ہونا، اس پر علامہ آلوسی نے بحث کی ہے سورۃ الحج کی آیت پر. سورۃ الحج کے آخر میں انہوں نے روح المعانی میں بحث کی اور زبردست بحث کی، اور عجیب جملہ لکھا. فرماتے ہیں کہ جو لوگ عرض اعمال کے قائل ہیں لم یأت بدلیل قط، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ ان کا یہ نظریہ عرض اعمال والا یہ خلاف دلیل ہے. اور اس پر پھر علامہ آلوسی نے واقعہ افک پیش کیا، ام المومنین کا جو واقعہ ہے تہمت لگنے کا وہ پیش کیا کہ 40 دن تک آپ پریشان رہے. اگر عرض اعمال ہوتا صبح و شام تو 40 دن کی پریشانی کی ضرورت نہیں تھی. 40 دن کی پریشانی دلیل ہے کہ عرض اعمال نہیں. دوسرا انہوں نے وہ حدیث پیش کی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ قیامت کے دن فرشتے کہیں گے آپ کی وفات کے بعد کے حالات کا آپ کو کوئی پتہ نہیں. انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یہ علامہ آلوسی کا استدلال بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ عرض اعمال نہیں. اگر عرض اعمال ہوتا تو انک لا تدری ما احدثوا بعدک کا کوئی معنی نہیں بنتا کہ فرشتے میدان قیامت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد اس قوم نے جو بدعتیں کی، جو کرتوت کیے، آپ کو ان کا کوئی علم نہیں. تو اگر عرض اعمال ہو تو پھر تو علم ہونا چاہیے. اسی طریقہ سے
قالو لا علم لنا کی باس میں پڑھو گے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالو لا علم لنا. اس لا علم لنا کا معنی مولانا سرفراز صاحب نے بھی کیا ازالۃ الرحم میں، اور کہتے ہیں لا علم لنا بعد وفاتنا، ہماری وفات کے بعد کے حالات کا ہمیں کوئی پتہ نہیں. یہ سارے پیغمبر کہیں گے. اور لا علم لنا آپ جانتے ہیں یہ لا نفی جنس کا ہے، ہمیں کوئی کسی طرح کا بھی پتہ نہیں. سارے انبیاء، خود امام الانبیاء بھی شامل، سارے انبیاء، اور مولوی سرفراز صاحب خود مانتا ہے اسی توجیہ کو کہ بعد وفاتنا، ہمیں ہماری وفات کے بعد کے اپنے امتوں کے حالات کا کوئی پتہ نہیں. یہ ازالۃ الرحم دیکھ لینا. بہرحال یہ جو کہا جاتا ہے اعمال پیش ہوتے ہیں، آج کل یہ ہمارے تبلیغی بھائی اس جھوٹ کو عام پھیلا رہے ہیں، اور خطیب حضرات کہتے ہیں ہو آپ کے اس کام کی نبی پاک کو خبر ہو جائے گی اور آپ کو دکھ لگے گا، آپ کا دل دکھے گا. ان کو یہ نہیں پتا کہ موت کے بعد کا دکھ اس کا نام عذاب قبر ہے. موت کے بعد کے دکھ کا نام کیا ہے؟ عذاب قبر. اب یہ ظالم نبی کے لیے عذاب قبر تک ثابت کرتے ہیں عرض اعمال کی وجہ سے کہ داڑھی منڈاتے ہیں جی، تو داڑھی منڈانے کی خبر نبی پاک کو ہوتی ہے اور آپ کا دل دکھتا ہے، اور یہ صوفی. حالانکہ یاد رکھو بعد الوفات کی جو عذاب یا دکھ ہے، اس عذاب یا دکھ کا نام عذاب القبر ہے. اور بخاری میں صاف حدیث ہے لیسا علی ابی کا کرب بعد الیوم، کہ تیرے ابا پر حضرت فاطمہ کو کہا گیا آج کے بعد کوئی دکھ نہیں آئے گا، یعنی وفات کے بعد نبی پاک علیہ السلام کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا. لیکن یہ ملا اور خطیب یہ کہتے ہیں جی آپ کا دل دکھ رہا ہے، روضہ اقدس میں آپ کا دل دکھایا جا رہا ہے. تو اس کو کہو بے ایمانہ، روضہ اقدس میں دل دکھنا یہ عذاب قبر ہے. تو پیغمبر کے لیے معاذ اللہ عذاب قبر ثابت کر رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ تو یاد رکھ لینا عرض اعمال پر کوئی دلیل نہیں. لم یأت بدلیل قطو. ہاں ایک روایت ہے ترمذی شریف میں جس کا یہ معنی بگاڑتے ہیں. ترمذی میں یہ ہے کہ عرضت علیہ اجور امتی، اجور امتی. اب یہ بات سمجھنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات مجھ پر پیش کیے گئے امت کے اجور، اجر پیش کیے گئے. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ کام کریں گے اس کا یہ اجر ہے، فلاں نیکی کریں گے اس کا یہ اجر ہے، نماز پڑھنے کا یہ اجر ہے، راستے کی صفائی کرنے کا یہ اجر ہے، ایک دوسرے کو ملنے کا یہ اجر ہے. تو یہ اجر پیش کیے گئے، وہ نفس اجور پیش کیے گئے. ایک ہے کسی کام کا اجر، ایک ہے عاملین کا عمل. ایک ہے کسی چیز کا اجر اور ایک ہے عاملین کا عمل. یہ کوئی نہیں حدیث میں کہ عاملین کے عمل مجھ پہ پیش ہوتے ہیں، یہ قطعاً نہیں. ہاں یہ ہے کہ امت کے اجور پیش کیے گئے. اجور پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فلاں کام کا اتنا اجر ہے، فلاں کام کا اتنا اجر ہے، فلاں کام کا اتنا ثواب ہے. تو جس طرح آپ بیان کرتے ہیں نماز کا کیا اجر ہے، روزے کا کیا اجر ہے، اور اسی طریقہ سے تسبیح کا کیا اجر ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق کا کیا اجر ہے، فلاں فلاں، یہ اجور پیش کیے گئے. اور اس کو یار لوگوں نے بنا لیا امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. واہ واہ، بہترین معنی. یہ شیخ الحدیث بنے بیٹھے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ عورضت یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور یورازو، عورضت کو لیتے ہیں یورازو کے معنی میں. یورازو تورازو کوئی چیز نہیں، کوئی مضارع کا صیغہ ثابت نہیں. عورضت، اور وہاں پر بھی یہ نہیں ہے کہ ہر عامل کا عمل صبح و شام پیش کیا جائے گا. وہاں پر بھی یہ اجور امتی، میری امت جو کام کرتی ہے اس کا ثواب کیا کیا ہے وہ ثواب مجھ پہ پیش کیا گیا. اس لیے یہ دونوں باتوں کو اچھی طرح سمجھ لو. ہاں بھائی، اعمال یعنی نیکی اور بدی کے درجات
نہ کہ عاملین کا اعمال نامہ، یہ دونوں جدا جدا باتیں ہیں، اس کے بعد کوئی دلیل نہیں۔ باقی یہاں پر عارض ہو بھی صحیح بالفرض تو علم پھر بھی نہیں، کوئی سمجھے بھی ہو۔ عرضہم علی الملائکہ، اور استدلال ہمارا نہیں، پی ایچ ڈی لندن کا ہے، وہ کل میں نے بتا دیا۔ تو بہرحال یہ اور فائدہ تھا عرضہم علی الملائکہ۔